السلام علیکم ناظرین، کوئی وقت تھا کہ جب پاکستان میں نظریات کی سیاست ہوا کرتی تھی، کوئی وقت تھا جب جماعتیں جو ہیں وہ منشور دیا کرتی تھیں اور نظریے کی بنیاد پر قائم ہوتی تھیں، لیکن پھر اس منشور کی جگہ نام نہاد بیانیہ نے لی اور اس بیانیے سے ایسی تبدیلی وارد ہوئی کہ جس نے آج ملک کے طول و عرض کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ بالکل بخوبی اس سے واقف ہیں، اور وہ ہے اپنی پروڈکٹ کی مشہوری، اور جس کے لیے کچھ بھی کرنے کو انسان تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی صورتحال پاکستان کے سیاستدانوں کی ہے، اور اسی صورتحال سے دوچار پاکستان کا میڈیا بھی ہے۔ ناظرین، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں نظریاتی سیاست اور نظریاتی کارکن ہوا کرتے تھے، مگر پھر منشور کی جگہ بیانیہ نے تبدیل کی تو پھر سیاست بھی سیاسی جماعت سے شخصی امتیاز میں ایسی تبدیل ہوئی کہ فرد کے گرد گھومتی جماعتوں میں آمریت قائم ہوتی گئی، اور یوں جمہوریت کا رہ گیا نام، اور جمہوری نظریے پر قائم جماعتوں پر جمہور کے نام لیواؤں کی آمریت ہو گئی قائم۔ پھر وہ وقت بھی دیکھا گیا کہ اسی قیادت کی سچ جھوٹ اور تاریخ سے ناآشنا بیانات کا بھی دفاع جہاں کرنا پڑا ان جماعتوں کے چوٹی کے رہنماؤں کو، بلکہ بیانیہ کی سیاست اور ذاتی تشہیر اور سستی شہرت کے لیے جو زبانیں استعمال ہوئیں وہ روایات کیا برقرار رکھتیں، وہ جمہوریت کیا مضبوط کرتیں۔ انہوں نے سیاسی اختلاف کو ذاتی اختلاف اور اسی نے ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا، اور اس پر سوشل میڈیا کے چھڑکاؤ نے ایسا کام دکھایا کہ آج ایک طرف گھر گھر میں سیاسی اور جمہوری بحثوں کی بجائے دشمنی نما جھگڑے شروع ہوئے، تو وہیں اگر سیاسی حریفوں نے کوئی گنجائش نکالنے کی پھر کوشش کی تو وہی بیانیہ ان کے آڑے آ کھڑا ہوا۔ تازہ ترین مثال مولانا فضل الرحمان اور اسد قیصر کی سربراہی میں ملنے والے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات ہے۔ معاشرے میں ایسا ماحول بنا کہ جہاں سابقہ بیانات کے سبب سیاستدانوں کو صحافیوں کے چپتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی اٹھتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ سیاستدان جو کبھی تحمل اور برداشت کی تصویر ہوا کرتے تھے اب اینگری مین بنے نظر آتے ہیں، اور جس شعبہ سے بطور ادنا سے طالب علم کے میں وابستہ ہوں اس شعبے کا بنیادی کام معاشرے کے بگاڑ کی جانب توجہ مبذول کروانا تھی، مگر اس میں بھی بعض ایسے گھسپیٹیے داخل ہوئے کہ وہ صحافت کی بجائے بعض سیاسی جماعتوں اور دیگر کی ترجمانی کو ہی اپنا فریضہ سمجھ بیٹھے ہیں، تو دوسری طرف بعض صحافی اپنے کیریئر کے 3 اشروں بعد نان شبینہ کو ترسے تو دیگر شعبوں کی طرف دیکھنے پر مجبور بھی ہو چکے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میڈیا جسے معاشرت کی اصلاح کا کام کرنا تھا اسے ایک طرف سخت پابندیوں کا سامنا ہوا تو دوسری طرف اس مقدس فریضہ کو اپنوں سے ہی خطرہ لاحق ہو گیا، اور نتیجہ بے لگام سوشل میڈیا کا نکلا کہ جو افرید کی طرح اب معاشرے پر نہ صرف چھائی بلکہ اس کے سبب نفرت و افراتفری کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز اور عام آدمی کے مسائل کہیں کھو کر رہ گئے ہیں۔ آج 2024 کے الیکشن کے بعد ہم سب اس کا قریب سے نظارہ دیکھ رہے ہیں، مگر کیا کوئی ہے جو اس افراتفری کے خاتمے کی طرف سنجیدگی سے غور کرے؟ سنجیدگی البتہ صرف سپاٹ چہرے یا غصے کا نام نہیں ہے۔ کوئی ہے جو ملک کے مستقبل کے ساتھ عوام کے مسائل کی جانب دیکھے اور اس افراتفری کے ماحول کا خاتمہ کرے؟ کاش ہم بطور قوم اپنے ملک اور اپنے گھر کا بھی سوچیں۔ اس افراتفری کے عالم میں کیا کسی کو خیال ہے اپنے گھر کی فکر کی؟ کیا کسی کو اپنے گھر کی فکر ہے؟ کیا کسی کو پاکستان کے مستقبل کی فکر ہے؟ کاش ہم سب مل کر پاکستان کی اور اس کے مستقبل کی فکر کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے گا، پسند آئے تو کمنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔